اسی دوران میں نے اقبال یاد کر میٹرک میں مجھے اقبال کے شعر بڑے اچھے لگتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اس کے بعد کبھی ہے نوجوان مسلم کے اوپر بھی کیا تم نے، پھر اس طرح کے، پھر مجھے ایسے میں باقاعدہ طور پر اقبال میں نے سارا یاد کیا، بانگ درا پڑھی، بالغ جبریل پڑھی، ضرب کلیم پڑھی، زبور اجم پڑھی، جوید نامہ پڑھنا شروع کیا۔ سمجھتے سمجھتے میری اب عمر گزر گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اقبال جیسا ایک شعر نہیں بنا سکتا، میں ایک ادنا کار ہوں، کیونکہ اقبال کو شعر ملے نہیں تھے، وہ گفٹ ہوئے، اس کو خود نہیں لکھتے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سچے عاشق رسول۔ تو اسی بات سے پھر میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پہنچا، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں قائد یونیورسٹی اسلام آباد گیا، مقابلے کے امتحان دیتا رہا، وہ میں شاید اس کے لیے چنا نہیں گیا تھا، تو میری چنوتی ہوئی تھی جس کام کے لیے، وہ تھا ٹیچر۔ تو پھر میں نے ڈی پی میٹریسن کالج میں اور ڈی پی ایس کالج میں دونوں میں میری سلیکشن ہو گئی، اور 93 میں گریڈ 17 میں نے ڈی پی ایس جوائن کیا۔ ابرار الحق میرا روم میٹ تھا، کلاس فیلو تھا، بلو کے گھر والا، وہ ایچ ایس این کالج کی سیٹ اس کے حوالے کی۔ اس طرح ہم دونوں روم میٹ جو تھے گریڈ 17 میں سپٹمبر 93 اکتوبر نومبر تک جاب پہ چلے گئے۔ میرا تو پھر کنٹینیو رہا۔ ابرار اب ایک بڑا فگر ہے، ناروال سے تعلق رکھتا ہے وہ بچہ، اور ریڈ کریسنٹ کا وہ چیئرمین تھا، سہارا فار لائف کا اسکالر ہے، ہی از مائی روم میٹ اینڈ مائی بیسٹ فرینڈ۔ تو ابھی پھر میری اسٹرگل یہ تھی کہ میں نے اس کے بعد ڈی پی ایس میں 4 سال پڑھایا۔ مین وائل میرا مقابلے کے تینوں امتحان جو تھے ریٹن پاس ہونے کے بعد بھی ایلوکیشن نہیں ہو سکی، پی سی ایس کا بھی نہیں ہو سکا، تو میں نے پھر ٹیچنگ، یہ نہیں کہ میں مجبوری کے تحت، پھر میں نے کہا کہ اب ٹیچنگ کرنی ہے تو پھر یہ ڈیوٹی ہے، اور پھر میں نے ٹیچنگ کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نوکر بن کے ٹیچنگ اور بچوں کو پڑھایا، جس طرح ایک استاد اپنے میرے، جس طرح میری تربیت عالم صاحب صاحب نے کی تھی، انہوں نے ہمیں دین سکھایا، انہوں نے ہمیں قرآن سے شناسی سکھائی۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے قرآن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے پڑھا ہے، بچپن میں نہیں پڑھا، اور جو استاد طالب صاحب نے پڑھایا وہ پڑھا۔ اس کے بعد اب اسٹرگل یہ ہے کہ میں نے پنجاب گروپ جوائن کیا 2002 میں، میں نے سوری 97 میں، اور 2002 میں میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی، اور پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً میں نے 12 سال پڑھایا۔ اس کے بعد میں نے اسی دوران میں نے 8 اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا، جس میں ایجوکیشن یونیورسٹی، پہلے سمجھ لیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں، ساتھ میں نے سپیریئر یونیورسٹی جوائن کی، این سی بی اے یونیورسٹی جوائن کی، ایجوکیشن یونیورسٹی جوائن کی، اور پنجاب گروپ اور سپیریئر گروپ کالجز میں بطور وائس پرنسپل ایز اے ٹیچر۔ اور اس کے بعد میرا اپنا رانا گروپ آف اکیڈمیز تھا، میں نے کافی محنت کی اس پر، لیکن یہ سارے کام اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو 2011 میں نے اپنا سیٹ اپ بند کیے، لیکن جناب اصل کام جو تھا وہ تھا کہ میں ٹیچنگ کرتا، تو ٹیچنگ میرا پیشن ہے، اور اس میں علامہ ڈاکٹر اقبال میرے اس لیے ہیرو ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے سچے عاشق، اور میرے بابا سرکار صوفی برکت علی کا وہ کلام جو نثر میں ہے وہی کلام اقبال کا نظم کی شکل۔ تو لہذا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ کبھی مایوس نہ ہوں۔ اقبال ہمارا ہیرو تھے، انہوں نے مسلم نیشنلزم کو ہندوستان کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا، ہمارے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا، اور آپ جو اس پاکستان میں بیٹھے ہو اس کے لیے جو اسٹرگل کی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے، سمجھ لیں کہ اپنی 1938 تک کا ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں کی کہ امت مسلمہ کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے ان کا سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں شروع۔ یہ میرا تعارف اتنا لمبا اس لیے کرایا کہ یہ تربیت فاؤنڈیشن والوں کی ایک پہلی بنیاد رکھی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو ایک بڑا مضبوط بنیاد دینی پڑے گی۔ میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو آگے چلاتے رہیں۔ اقبال کا جو چلتے رہے وہ گزر گئے، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے۔ اب اقبال کا نوجوانوں کو خطاب، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کیا کر تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ پھر اقبال کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے،
خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پھر لب پہ آتی ہے دعا بن میں، پھر نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت میں خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے۔ پھر اسی میں وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ یہ سن لیں، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ خدا، میرے اللہ کو برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ یہ جو پیغام ہے اس میں برائی سے بچنے کا بھی پیغام ہے، آپ کے لیے ہوپ بھی ہے، امید بھی ہے، اور اس میں سٹرگل ہے مسلسل۔ یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے مشن پہ کھڑے رہے۔ بابا سرکار صدیق اکبر سے لکھتے ہیں کہ جس کو جس کام کے لیے چنا جاتا ہے وہ اسی کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا اسے اپنے کام پہ فخر ہونا چاہیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور دین اسلام پر جو میرے بابا سرکار نے میسج دیا آج تک اس پہ چلنے کی کوشش کی ہے۔ اور اقبال اس لیے پسند ہے، اقبال ہمیں توحید کا درس دیتا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت دو میں وہ پہلا در خدا تھا، ہم پاس با ہے اس سے وہ پاس با ہمارا۔ یہ جو پچھلے 2 سال گزرے نا کورونا کی وجہ سے حج نہیں ہوا، تو یہ شعر روزانہ کئی 100 مرتبہ ہر جگہ پڑھتا تھا کہ ہم تیرے کعبے کو، پھر وہ شکوہ جواب شکوہ کا سارا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہم پر دوبارہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم توحید کو اچھے طریقے سے اپنے اندر ڈالیں۔ وہ توحید خودی کا سر نہاں لا الہ الا، خودی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی زندگی میں پھیلتی، خودی ہے دیکھ نساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ کسی گل و لالہ کا نہیں خبر، بہار ہو کے فضاں لا الہ الا اللہ۔ یہ تو بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور یہ دور پھر سے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ ہماری منزل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی۔ اور اس طرح ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی آخرت کی کامیابی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور پھر چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت والا خان اللہ کا ذکر اب دیکھے۔ اس لیے اقبال مجھے بہت پسند آتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اقبال کا عشق رسول اور دین سے جو عشق ہے وہ اسلام کو پوری دنیا کے لیے عملی حرکی توانائی کا نظریہ دیتے ہیں۔ وہ اسلامی تہذیب و تمدن کو مغربی تہذیب و تمدن سے الگ بنتے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی الگ آئیڈینٹی پیش کرتے ہیں، تو وہ نوجوانوں سے بار بار مخاطب ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مخاطب ہے کہ نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو چلتے رہے وہ گزر گئے، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے، یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں۔ پھر خاص طور پر وہ مایوسی کو اس طرح دور کرتے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ ایرانیوں پر، ترکوں پر بڑے بڑے ظلم، ابھی جس طرح افغانستان پر، عراق پر، اور ابھی جو ہمارے IMF کا بمباری چل رہی ہے، تو وہ اسی تناظر میں لکھتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں تو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر اقبال کہتے ہیں نوجوانوں کو، کشتی حق کا زمانے میں سہارا، کشتی حق دین اسلام، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، حسن نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے،
پھر پرے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے۔ ذوق خود افروزی ہوتا ہے اپنے آپ کو جلنے کی جو طاقت ہے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی یعنی نیا اپنے آپ کو بنانے کی، پھر اس بر کے درینا کو انداز جگر سوزی دے کہ اس کے جگر میں جو بجلیاں بھری ہوئی ہیں اس سوز کی وہ پھٹ کے باہر نکل آئے۔ اس لیے اقبال جو ہے وہ اس صدی کے بہت بڑے، وہ جرمن سے پڑھ کے آئے، آج بھی جرمن میں ان کے افکار پڑھے جاتے ہیں۔ افغانستان کی تعلیمی پالیسی انہوں نے بنائی، ایران کا جو انہیں انقلاب کا جو مرگ بر شاہ مرگ بر امریکہ، تو وہاں بھی اقبال جو تھا ان کا بہت بڑا ایک نعرے کا طور پر سامنے آیا۔ تو اقبال کا فارسی کلام جو بڈھے بلوچ کی نصیحت ہے اردو میں پڑھے، فارسی کے بہت سارے اشعار پڑھے۔ اس کا لب لباب یہ ہے بیٹا کہ ہم نے امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے، ہماری تربیت دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ 5 گانا نماز آپ باب قائم کریں، پڑھے نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے میرے بابا سرکار نے کفر کیا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے آپ دیکھیں، ایک سائیکل ہے، ایک جس طرح ایک سائیکل میں نا وہ جڑ جاتا ہے تو ہم اسلام کے سائیکل سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا ایک پہلو دوسرے پہلو کو مضبوط بناتا ہے۔ روزے رکھے تو تقویٰ، حج کرے تو تقویٰ، نماز پڑھے تو تقویٰ، زکوٰۃ دے تو تقویٰ، اخلاقیات اڈاپٹ کرے تقویٰ، شادی کرے تو تقویٰ۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہاں ہے اللہ کا ڈر۔ اور یہی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے کیا ایک امت ہے، ایک دیوار کی مانند ہے جس کی ایک دوسری اینٹ کو مضبوط نہ ہے، ایک جسم کی مانند ہے جس کا ایک حصہ سر درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کی بہتر ہے، ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، پاکستان کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ آئین نو سے لڑنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہمیں جو مہنگائی آئی ہے، پٹرول بڑھ گیا ہے، وقتی طور پر سختیاں ہیں اور یہ قوموں پہ آتی رہیں گی۔ میرا آپ کو یہ میسج ہے کہ اپنی زندگیوں کو بالکل صراط مستقیم پر چلائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اپنے اساتذہ کرام کی فرما برداری کریں، رزق حلال کمائیں، رکھی سکھی کھا فریدا ٹھنڈا پانی پی، وہ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی۔ وہی سادہ سے کپڑے پہنے، سادہ سی رہائشیں اختیار کریں۔ اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا المیہ پروٹوکول اور اسٹیٹس کانشیسنس ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑی ہمارے سامنے، اگر وہ نمونہ ہے تو کس لیے؟ سود ختم کریں، شراب ختم کریں، زنا ختم کریں، بدکاری ختم کریں، فحاشی ختم کریں۔ یہ سارے میرے سرکار کی اسلام کو پھیلانے کے وہ سارے پیرامیٹر تھے جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیے۔ اور آپ کا بنایا ہوا معاشرہ اصل میں کیوں کہلاتا ہے زمانہ جاہلیت؟ وہ معاشرہ جو آپ سے پہلے تھا اس کے سارے عمل اس کے خلاف تھے، اور آپ نے جو تہذیب کھڑی کی اور آپ کے جو صحابہ اکرام نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا، 32 سال حکومت کی، اور پھر 1400 سال پوری دنیا میں مسلمان اب تک حکومت کر رہے ہیں، تو اسی کی بنیاد سے ہے جس کے لیے سرکار دو عالم کا شعر ہے نا کہ محمد سے وفا، تو یہ اسی وفا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا ہے۔ لہذا آج بھی اگر دوبارہ اقتدار لینا ہے تو صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، خالد بن ولید اور جتنے بھی بڑے سپاہی ہیں، مومن ہے کافر ہے کہ آفاق میں گم، مومن ہے کہ گم ہے اس میں آفاق، کافر ہے کہ تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے کہ بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 313 فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر کیوں پیدا کر؟ تو اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو رشتے قطار اندر قطار اب بھی۔ کہ جو یہ فضائے بدر کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 والا ایمان ہے کہ آج بھی جب بھی مسلمان اپنے اندر یہ جو پیرامیٹر ہیں اسلام پر چلنے کے، سب سے پہلے اللہ کی توحید، پھر رحمت للعالمین کی خاتم النبیین کے عملی عشق کی تعبیر،
اہل بیت اطہار کی تابع داری، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و احترام، اور اپنے معاشرے میں والدین کے ساتھ خدائے باہمی، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، اور ایک کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جواب دہ ہے، اس سے اس کی ریت کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اپنی ذمہ داریاں پوریاں کریں اور قربانی دیتے رہیں۔ مانگے کم زیادہ دیں، لکھیں نہ پڑھیں کر کے دکھائیں، بس جو آپ اچھا کر سکتے ہیں کر لیں۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں، دن رات مصروف ہو جائیں اور خدمت خلق کریں امت مسلمہ کی۔ جس طرح ایک دھوبی کپڑے دھوتا ہے اور نوکر بن کے جس طرح ایک نوکر گویا صاف کرتا ہے، تو مسجدوں کی صفائی کیا کریں، اللہ کے گھروں کو رونق دیا کریں، اللہ تمہارے گھروں کو رونق بخشے گا۔ اور یہ جو مغربی تہذیب ہے، اس سے چکنا چوند سے باہر۔ مغربی تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا نہ پائے۔ یورپ آج کولیپسڈ ہے، آج سے ٹھیک 100 سال بعد یورپ کے اندر بہت بڑا کولیپس ہے۔ امریکہ فارغ ہو جائے گا، ابھی وہ سپر پاور ہے، اور ہماری سپر پاور صرف اللہ ہے۔ ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں